الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جميل ويحب الجمال وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین مکرم، ربیع الاول کی نسبت سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعلق مختلف موضوعات پر میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرتا رہا ہوں، اور آج بھی اسی سلسلے سے اسی نسبت سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اس حوالے سے آج جس بات کو آپ تک پہنچانا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب نبوت اور منصب رسالت ہی کے ضمن میں، جہاں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول الخلق ہیں، اور اس ضمن میں عالم شہادت کے اندر گو کہ آپ کی بعثت سب سے آخر میں ہوئی ہے، مگر عالم غیب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یا آپ کی جو تخلیق ہے وہ سب سے اول ہے، وہ سب سے. تو عالم غیب اور عالم شہادت کے معاملات قدر مختلف ہوتے ہیں. عالم شہادت کا مطلب ہے کہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، جو آپ کو سامنے، جو دنیا، جو عالم آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اس کو عالم شہادت کہتے ہیں. جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور جس واقعے کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے گواہ بن رہے ہیں، اس کے گواہ بن رہے ہیں، یہ عالم شہادت ہے. یہ جو ظاہری آنکھ سے ہم جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اسی لیے تو یہ عالم شہادت ہے. مگر جس کا ہم مشاہدہ نہیں کرتے وہ عالم غیب ہوتا ہے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، ہم اپنی اس ظاہری آنکھ سے اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. جنت کو، دوزخ کو ہم اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، مگر ان کے موجود ہونے کے بارے میں ہمیں یقین ہے. غیب پر ایمان لانا اس اعتبار سے کہ جو کچھ اللہ رب العزت اپنے مخبر صادق یعنی سچے انبیاء یا اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو بھی خبر ہم تک پہنچاتے ہیں، وہ اگر ہماری سمجھ میں نہیں بھی آ رہی پھر بھی وہ سچی ہے. تو عالم غیب کا تعلق تو اسی طرح سے ہے نا کہ اللہ رب العزت کی ذات کو ہم اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے ہیں، مگر اس کا وجود ہے، وجود برحق ہے. اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں، ملائکہ کو ہم اپنی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، مگر ان کا وجود برحق ہے. تو یہ جو پہلو عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی حقیقتوں کے بارے میں بھی عالم شہادت سے تعلق رکھنے والے، یعنی ظاہر میں دنیا سے تعلق رکھنے والے افراد کو آگاہ کیا جاتا ہے، خبریں دی جاتی ہیں، باتیں بتائی جاتی ہیں.
کہ حقیقت یہ ہے، گو اگر تمہاری نظروں سے ابھی اوجھل ہے مگر ہے یہ حقیقت، اور ایک وقت آ جائے گا کہ یہ حقیقت تم پر آشکار ہو جائے گی۔ یقیناً جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا، جب اس دار فانی سے اس نے کوچ کرنا ہے، تو عالم شہادت میں اس کی آنکھ جو ہے وہ بند ہو جانی ہے، مگر پھر اس کے بعد جو اگلے عالم ہیں ان کے متعلق پھر وہ مشاہدہ کرنا شروع ہو جائے گا۔ ان کے اندر جو حقیقتیں اس کے سامنے آئیں گی وہ ان کا مشاہدہ کرنا شروع ہو جائے گا۔ وہ باتیں جو اس عالم سے متعلق اس کو عالم شہادت میں بتائی جا رہی تھی، اس ظاہری دنیا میں بتائی جا رہی تھی، اس ظاہری دنیا میں ان کی خبریں دی جا رہی تھی، تو وہ باتیں اب وہ مشاہدہ کر رہا ہوگا اس عالم سے رخصت ہونے کے بعد۔ تو اس اعتبار سے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہر کام کا، ہر چیز کا، ہر ایک بات کے پایہ تکمیل تک پہنچنے کا ایک وقت ہوتا ہے، تو وقت سے پہلے نہ کام کا، نہ کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ جس کا بھی وقت نہ ہو، اور جتنی خبر سچے ذریعے سے بتائی جا رہی ہو، جتنی خبر سچے ذریعے سے معلوم ہو رہی ہو، اتنی خبر کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی خبر دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، سچی خبر دے رہے ہیں، تو پھر ایمان لانا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ایک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سابقہ انبیاء کے متعلق خبر دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، وہ بھی سچے ہیں، تو ہم نے ایمان لانا ہے کہ سابقہ انبیاء بھی سارے سچے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں نا کہ ٹھیک ہے، سابقہ انبیاء پر جو دیگر لوگ دیگر ادیان سے یا دیگر ملل سے جو تعلق رکھنے والے افراد ہیں، اگر وہ سابقہ انبیاء میں سے کسی پر ایمان لا رہے ہیں، تو آج کے دور میں تو وہ بھی اسی اعتبار سے ایمان لا رہے ہیں نا کہ ان کے موجود ہونے کی خبریں ان کے پاس پہنچی ہوئی ہیں، وہ بھی تو اسی بنیاد پر ایمان لا رہے ہیں نا کہ ان کے موجود ہونے کی خبریں ان کے پاس پہنچی ہوئی ہیں، اسی بنیاد پر ان کو اپنا پیغمبر مان رہے ہیں نا۔ عالم شہادت میں آج جو بھی دنیا کے اندر افراد موجود ہیں، انہوں نے تاریخ کے اندر، ماضی کے اندر تو نہیں دیکھا ظاہری آنکھوں کے ساتھ کہ ماضی کے اندر کون کون سے انبیاء آتے رہے ہیں۔ آج کوئی بھی جانتا تو نہیں ہے، اپنی ظاہری آنکھوں سے اس کی گواہی تو نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں، مگر جب اس کے سامنے ایسے دلائل پیش کر دیے جاتے ہیں، ایسے ذرائع سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جن کو ماننا مجبوری ہو جاتا ہے وہ یقیناً ان پر ایمان لاتا ہے، ایسے ذرائع سے پتہ چل جائے، یعنی کسی سچی خبر بتانے والے کے ذریعے سے پتہ چل جائے، تو پھر وہ ایمان لاتا ہے کہ ہاں اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہے، مگر جس نے ان کے متعلق خبر دی ہے ان کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان کی بات کا انکار کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ غور کرو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اب سمجھنا ہے، یہ معمولی شان نہیں ہے، اس کو ایسا ہی نہ سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خبر بھی بتا رہے ہیں کہ جب کائنات ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے کیا صورتحال تھی وہ بھی بتا رہے ہیں، پھر کائنات کے مختلف ادوار میں جو صورتحال ہوتی رہی ہے، جو انبیاء مبعوث ہوتے رہے ہیں، ان کی حیثیت کیا تھی، ان کی حقیقت کیا تھی، اس سے بھی آگاہ فرما رہے ہیں۔ غور کرنا نا، اور پھر اپنا دور جو ظاہری حیثیت سے عالم شہادت کے اندر آپ کی بعثت کا دور ہے، اس دور سے تو براہ راست جو ہے وہ آپ لوگ واقف ہیں۔ پھر وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والا دور کیسا ہوگا، قیامت کب برپا ہوگی، اس سے متعلق جو ہے وہ نشانیوں سے آگاہ فرما رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ قیامت
ہوتی کیا ہے اس سے آگاہ فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ میدان محشر جو ہے وہ کیسے لگنا ہے اس سے متعلق آگاہ رہے ہیں، پھر میدان محشر کے بعد جو ہے وہ جنت اور دوزخ کے متعلق جو فیصلے ہو جانے ہیں اس سے متعلق جو ہے وہ آگاہ فرما رہے ہیں، پھر جو ہے وہ جنت کی ہمیشہ کی زندگی کیسی ہوگی، دوزخ میں ہمیشہ کی زندگی کیسی ہوگی، اس سے لوگوں کو جو ہے وہ ڈرا رہے ہیں۔ تو اس دنیا کے قائم ہونے سے پہلے بھی اور اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد کے واقعات جو ہمارے لیے عالم شہادت کے واقعات نہیں، عالم غیب کے واقعات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق خبریں دے رہے ہیں اور سچی خبریں دے رہے ہیں۔ اب اس نقطے پر غور کرنا ہے کہ جب سچی خبریں دے رہے ہیں تو کیسے سچی خبریں دے رہے ہیں، کیسے سچی خبریں دے رہے ہیں۔ اگر ان کے متعلق خبریں دے رہے ہیں، ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ درست عقیدے سے جو ہے وہ ہمکنار فرما رہے ہیں، ہمارے جو ہے وہ معاملات کو درست فرما رہے ہیں، ہمارے لیے ہدایت کا مکمل نظام جو ہے وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں، تو یقیناً پھر اگر اس پر ایمان جا رہا ہے، اس کو حقیقت کے مطابق جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے کون سے دلائل ہیں، کون سی باتیں ہیں، کون سے حقائق ہیں، کون سی معرفت کے پہلو ہیں کہ جن سے انسان واقف ہوتا ہے تب ان پر ایمان لاتا ہے، وگرنہ ایمان نہیں لاتا ہے۔ اس پس منظر میں ایک حقیقت تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کا فہم عطا فرما دیتا ہے، اس کو دین کا فہم۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، فرماتا ہے، تو اس کو دین کا فہم عطا فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں آپ نے ذرا توجہ سے جو ہے وہ اس نقطے کو سمجھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر غیب کی خبریں بالکل درست ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ہم تک پہنچا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ عالم غیب سے ان کا گہرا تعلق ہے، عالم غیب سے ان کا گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق کیسے قائم ہوا ہے، یہ تعلق کس طرح سے بنا ہے، یہ تعلق جو ہے وہ کس طرح سے ثابت ہوتا ہے، ان سوالوں کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ جتنا ان سوالوں کے اوپر غور کرتے چلے جائیں گے، نبوت اور رسالت کے معنی اور معارف جو ہیں وہ آپ پر کھلتے چلے جائیں گے، اور پھر آپ اس حقیقت سے آشنا ہوتے چلے جائیں گے جو دنیاوی معاملات کے اندر بہت سے سوالوں کے جواب دینے میں آپ کو رہنمائی کی حیثیت سے جو ہے وہ آپ کے پیش نظر رہے گی وہ باتیں۔ اب غور کرتے چلے جائیں کہ عالم غیب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق، جب ہم کہتے ہیں کہ رسول کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، تو رسول وہ فرد ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت خود منتخب فرماتے ہیں، اللہ رب العزت خود منتخب فرماتے ہیں اور ہدایت کے لیے اس کی طرف وحی فرماتے ہیں، ہدایت کے لیے اس کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ اب جو نقطہ ہمارے سامنے آیا ہے وہ وحی کا نقطہ ہے کہ وحی وہ چیز ہے جو اللہ اور رسول کے درمیان تعلق کو قائم فرماتی ہے، وحی وہ چیز ہے جو اللہ اور رسول کے درمیان، اور وحی کہتے کسے ہیں؟ مثلا تیز ترین خفیہ ذریعے سے پیغام کا پہنچنا، یہی تو وحی ہے نا، خفیہ طریقے سے، تیز ترین خفیہ طریقے سے پیغام کا پہنچنا، اسی کو تو وحی کہتے ہیں نا۔ اور اللہ رب العزت اپنے انبیاء کی طرف جو ہے وہ پیغام پہنچاتا ہے خفیہ طریقے سے، تیز ترین طریقے سے، اور اس کے لیے جو ہے وہ انبیاء کے لیے، رسل کے لیے اپنے ملائکہ کو، اپنے فرشتوں کو جو ہے وہ واسطہ بناتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں اس بات کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہیں کہ اللہ نے اگر عالم غیب سے اپنے انبیاء و رسل کو واقف کروایا ہے تو وہ عالم غیب سے واقف ہونے کا تعلق جس ذریعے سے قائم ہوتا ہے وہ وحی کا ذریعہ ہے، اور وہ وحی جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو ہے وہ واسطہ بنتی ہے، وہ ذریعہ بنتی ہے۔ اور غور کیجئے گا اس نقطے کے اوپر کہ جب یہ ذریعہ قائم ہو رہا ہوتا ہے تو اس ذریعے کا انتخاب اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کون سی ذات ہے؟ وہ بڑی ذات ہے جو جل جلالہ
ہے وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، اس سے جو ہے وہ نہ ماضی پوشیدہ ہے، نہ حال پوشیدہ ہے، نہ مستقبل پوشیدہ ہے۔ وہ جب ان باتوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، تو یقیناً جو ہے وہ اول سے آخر تک جتنی باتیں ہیں وہ اللہ رب العزت کے علم میں جو ہے وہ بدردہ اتم ہر اعتبار سے موجود ہے کہ وہ خود ہی خالق کائنات ہے، اور اسی کے ارادے سے جو ہے وہ ہر چیز وجود میں آتی ہے۔ تو جب کسی بھی چیز کے وجود سے متعلق جو ہے وہ کسی رسول کو آگاہ کیا جاتا ہے، وحی کے ذریعے سے آگاہ کیا جاتا ہے، تو یہ تعلق جو ہے وہ رسول کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ ہی کے تعلق کی وجہ سے وہ عالم غیب کی وہ باتیں لوگوں کو پہنچا رہا ہوتا ہے جو عالم غیب کی باتیں لوگ عام حالت میں نہیں جانتے اور اپنی ظاہری آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے ہیں۔ یہ اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے، یہ اس طرح سے۔ تو اب اس نقطے پر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت بڑی اعلیٰ اور عرفہ ہے، آپ کو بڑی مرکزی حیثیت حاصل ہے، بڑی مرکزی حیثیت۔ شاعر کہتا ہے نا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ظاہر نہ ہوتی، خدا کی یہ شان جلالی جمالی، اعجاز ہی تو ہے خیر البشر کا کہ بن جائے انسان خدائی کا والی۔ آپ کا مقام و مرتبہ بڑا حیرت انگیز ہے۔ خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کے الفاظ یوں ہی نہیں کہے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا اس قدر باعث برکت ہے، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعث برکت ہے کہ آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت خود کو جو ہے وہ فرما رہا ہے کنتو کنزم مخفین، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا۔ تو جب اللہ رب العزت نے اپنے اظہار کا ارادہ فرمایا تو پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر جو ہے وہ اس سے کائنات کو جو ہے وہ آگے پیدا فرمایا۔ روایات میں یہ تفصیلات ملتی ہیں، میں ان تفصیلات میں سر دست نہیں جاؤں گا، مگر جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کے بعد اور پھر آپ کے بعد جو ہے وہ کائنات کی تقریباً ساری چیزوں کا پیدا کیا جانا، یہ ساری جو تفصیلات ہیں، یہ ساری جو تفصیلات ہیں، آپ ذرا غور کیجئے گا کہ یہ وہ تفصیلات ہیں کہ جو ابھی عالم غیب سے متعلق جو واقعات رونما ہو رہے تھے وہ واقعات ہیں، اور ان تفصیلات کا اظہار کب ہو رہا ہے؟ جب عالم شہادت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے تو آپ پھر اپنے سابقہ انبیاء کی بھی جو ہے وہ صداقت فرماتے ہیں، ان کے متعلق بھی جو ہے وہ ہمیں آگاہ فرماتے ہیں، یعنی آپ سے پہلے جو کچھ ہوا اور پھر آپ کے بعد جو ہے وہ جو کچھ ہونا ہے، اس سارے دورانیے کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت مرکز موجود ہیں، یعنی مرکزی حیثیت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے حاصل ہے کر رہے ہیں، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ سابقہ گفتگو میں کر چکا ہوں کہ جا بجا جو ہے وہ واقعات کہ جتنے بھی انبیاء آتے تھے آ کر جو ہے وہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارتیں سناتے تھے۔ تورات کی روایات موجود ہیں، انجیل کی روایات موجود ہیں، دیگر صحائف کی جو ہے وہ روایات موجود ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر غیبی ذریعوں سے جو علم حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے وہ بھی آپ کے آنے کی خبروں کے اوپر جو ہے وہ ان سے واقف تھے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ استدلال جو ہے وہ کیا کرتے تھے اور منتظر تھے۔ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر جو یہود و نصارہ آ کر آباد تھے وہ آپ ہی کے آنے کے جو ہے وہ منتظر تھے، آپ کے آنے کے انتظار میں جو ہے وہ یہاں پر موجود تھے اور آپ کی بعثت سے آگاہ بھی تھے۔ یہ ساری تفصیل جو آپ کے آنے کے متعلق جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے یہ آپ کے آنے سے پہلے کا واقعہ ہے، مگر آپ کی بعثت کے بعد جو ہے وہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے پہلو جو ہے وہ اور آشکارا ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ دن بدن جو ہے وہ آپ کی شہرت، آپ کا چرچا، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا جو ہے وہ حسن عمل، آپ کا جو ہے وہ نمونہ، ہر پہلو کو جو ہے وہ ہر اعتبار سے جو ہے بڑھا چڑھا کر ہی جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے اور آگے ہی جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے، اور اسی کو جو ہے وہ حقیقت میں عالم انسانیت کی حقیقی کامیابی اور فلاح سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اور اسی کی اتباع میں حقیقت میں کامیابی اور اتباع میں ہی جو ہے وہ حقیقی فوز و فلاح ہے، اس کو جو ہے وہ تعبیر
تعبیر کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھا جا رہا ہے، اس کو جانا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں جو آپ کی بعثت کے بعد ہو رہی ہیں، اب آپ کے بعد چونکہ سلسلہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، وہ مکمل طور پر جو ہے وہ دین کی تکمیل جو ہے وہ آپ پر ہو چکی ہے، تو آنے والے ہر دور میں آپ ہی کا تذکرہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر دور کے لیے آپ ہی نبی اور رسول ہیں۔ تو اس حیثیت سے آپ دیکھیں نا کہ آپ سے پہلے کی بھی ساری تاریخ اور آنے والا جتنا بھی مستقبل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کی تاریخ میں جو اول سے لے کر آخر تک جو ہے جو ابھی بیان ہونی ہے، اس میں ایسی مرکزی حیثیت سے موجود ہیں کہ جس مرکزی حیثیت سے موجود ہونے کے سبب آپ اللہ رب العزت کے جس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ دین کی ہدایت، اللہ رب العزت کے جس نے ہمیں دین برحق جو ہے وہ ہماری ہی ہدایت کے لیے عطا فرمایا ہے، اس دین برحق کو ہم تک پہنچانے کے لیے انبیاء جو سلسلہ وار آتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے آخر میں آئے، وہ سب سے پہلے اور سب سے آخر کے درمیان جو مرکزی کیفیت ہے، اس مرکزی کیفیت میں اللہ رب العزت کے ہر پہلو کو آشکارا ہوتے ہوئے کیا ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ جلالت کبریائی اور شان کریمی یہ ساری کیا نظر آتی ہیں کہ نہیں نظر آتی؟ اللہ کی جو شان جلالی اور جمالی ہیں یہ نظر آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ کہ ہم جو ہے وہ اس بات سے واقف ہی نہ ہو سکتے کہ جلال ہوتا کیا ہے، قہر ہوتا کیا ہے، غضب ہوتا کیا ہے، کسی بڑے کے سامنے جو ہے وہ سرنگوں ہونا ہوتا کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہم اس بات سے بھی واقف نہ ہو پاتے کہ جمال ہوتا کیا ہے، خوبصورتی ہوتی کیا ہے، کائنات کے اندر خوبصورتی کے پہلو کون کون سے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں ہی عالم دنیا پر جو ہے وہ آشکارا ہوئی ہیں۔ اس کو سمجھیں گے آپ پر جو ہے وہ حقیقت نبوت اور رسالت جو ہے وہ واضح ہوتی چلے جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔